تو تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام شامل ہے، ہمارے وکلاء آج عدالت میں موجود تھے، مگر ابھی تک ان کو سنا نہیں گیا۔ یہ ایک اہم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، یہ ایک قومی ایشو پر سماعت ہو رہی تھی، جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو آج موقع نہیں دیا گیا جو کہ دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ جب الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے، جس کے اندر سیاسی جماعتوں کا انپٹ انتہائی ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اور وہ اس کیس کے حوالے سے اپنی معروضات آنریبل بینچ کے سامنے لا سکیں، اور اس حوالے سے تحریری درخواستیں بھی دائر کر دی گئی ہیں، کیونکہ یہ پٹیشن ایک سیاسی جماعت کی طرف سے آئی تھی، اور یہ اس سو موٹو کیس کے فیصلے کے بعد اس سیاسی جماعت نے، تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی جس پر آج سماعت کی گئی۔ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کو حصہ بنایا جائے اور ان کو تحمل سے، تسلی سے سنا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے 4-3 کے فیصلے کی بات کی تو ان کو نہیں سنا گیا اور انہیں سنے بغیر کارروائی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ تو کیا کل جو آرڈر منصور علی شاہ صاحب کا اور مندو خیل صاحب کا آیا ہے، کیا اس میں 4-3 کا ذکر نہیں ہے؟ اور کیا پچھلی جو سو موٹو نوٹس تھا، کیا وہ 4-3 سے ڈسمس نہیں ہو چکا؟ میجورٹی آف ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 4-3 سے ڈسمس ہو چکا ہے، تو پھر آج اس کیس کی سماعت کا کیا مقصد ہے؟ اور جب پہلے سے ہی ہائی کورٹ کے اندر الیکشن سے متعلق کیس زیر سماعت، زیر التوا تھا، تو پھر کیا اس وقت سو موٹو لیا جا سکتا تھا؟ اب منصور علی شاہ صاحب کے آرڈر میں جو ون مین شو کا ذکر ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بینچز کی تشکیل میں جو ایک منصفانہ کردار ادا ہونا چاہیے، اور عام تاثر یہی ہے کہ بینچز کی تشکیل میں جو قانون کے اور ایک فیئر پلے کے اور جسٹس کے اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے۔ اور جب سپریم کورٹ کی ہی 2 آنریبل ججز کا 4-3 کا آرڈر ہے اور 4-3 کو ری ایٹریٹ کل کیا گیا ہے، تو ہماری دانست میں تو وہ پٹیشن تو اس کا فیصلہ آ چکا جورسڈکشن کے اوپر اور معاملہ ہائی کورٹوں کو ریفر ہو چکا۔ تو پھر آج ایک ایسے جج صاحب جو آلریڈی ریفیوز کر چکے تھے، جاوید الحسن صاحب، وہ اس بینچ کا حصہ کیوں کر بنے، اور اس بینچ کی کمپوزیشن میں سینئر موسٹ ججز کو کیوں نہیں بٹھایا گیا، اور ایک آئینی تشریح کے معاملے پر اور آئینی تشریح سے زیادہ ایک نیشنل امپورٹنس کے معاملے پر کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بنانے سے قاصر اور گریزاں ہے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کو ادارے کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے، ادارے کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کیا فل کورٹ تشکیل نہیں دینا چاہیے؟ کیا جب آئین کی تشریح ہو تو کیا آئین کی تشریح ہمیشہ ایسے ہونی چاہیے جس طرح 63A کی تشریح کی گئی تھی؟ یہ سارے کیسز کہاں سے جنم لیے؟ یہ تب جنم لیے کہ جب آئین کو ری رائٹ کیا گیا اور پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت ختم کر کے تحریک انصاف کی حکومت قائم کی گئی۔ آئین 2 دفعہ ری رائٹ ہوا ہے۔ کیا تب آئین دستک نہیں دے رہا تھا آپ کے دروازے پہ؟ کیا تب آئین آپ کو نہیں پوچھ رہا تھا کہ میری منشا کیا ہے؟
آئین کے اندر درج کیا ہے؟ اور آپ نے کہا کہ پارٹی ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ پارٹی ہیڈ کے پاس تمام تر طاقت، تمام تر پاور، تمام تر اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس لیے چاہے آئین میں لکھا ہو کہ ووٹ جو پارلیمان کا ممبر ہے اس نے پارٹی ہیڈ کے کہنے پہ دینا ہے، ہم پارٹی ہیڈ کو نہیں مانتے. ہم کہیں گے کہ وہ پارلیمانی لیڈر کے کہنے پر ووٹ ڈالے گا، اور اگر پارلیمانی لیڈر کے کہنے پر وہ ووٹ نہیں ڈالے گا اور پارٹی کے سربراہ جس کو آپ نے ڈکٹیٹر کہا اس کے کہنے پر ڈالے گا تو اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. یہ 2 دفعہ آئین کو ری رائٹ کر کے، اور مجھے اجازت دیجئے، تاثر ہے کہ آپ نے آئین کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ جب وہ ووٹ گنتی میں شمار نہ کیے گئے، شروع میں بات کی کہ پارلیمنٹیرینز کی عزت ہے، پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ مقدم ہیں، محترم ہیں، مگر جب ان کی ووٹ کی گنتی میں شمار ہونے کی باری آئی تو کہا کہ وہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. آئین دوبارہ لکھا گیا کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو حکومت دینی تھی اور دے دی گئی، اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت آئین کو ری رائٹ کر کے ختم کر دی گئی. اس کے بعد پارٹی ہیڈ کی باری آئی تو آپ نے کہا وہ ڈکٹیٹر ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ کہاں ووٹ ڈالنے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ یہ 10 ووٹ کاف لیگ کے مسلم لیگ نون کو ڈلیں گے، مگر کیونکہ آپ کے نزدیک پارٹی ہیڈ ڈکٹیٹر ہے اور پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ اس کے اوپر حاوی ہے، اس سے بھرا ہے، تو آپ نے وہ 10 ووٹ کینسل کروا کے پرویز الہی صاحب کو ڈلوا کے شام سے پہلے ان کی حلف برداری کے آرڈر اسی بلڈنگ سے پاس کیے تھے. میں صرف فیکٹس بیان کر رہا ہوں اور حقائق بیان کر رہا ہوں. کیا تب آئین دستک نہیں دے رہا تھا؟ کیا تب انصاف دستک نہیں دے رہا تھا؟ کیا تب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پہ بنوانا آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ 2 دفعہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا کیونکہ آپ کے نزدیک پارٹی ہیڈ اگر ڈکٹیٹر ہے تو پھر معاف کیجئے گا، پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ کیا آپ کو بھی جب بینچز کی تشکیل کا معاملہ آتا ہے تو اپنے رفقا سے، اپنے بردر ججز سے، اپنے ارد گرد بیٹھے ساتھیوں سے مشاورت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ فرد واحد کا فیصلہ ہوگا اور وہی قابل عمل ہوگا اور وہی نافذ العمل ہوگا اور اسی پر عمل کیا جائے گا؟ کیا اس ادارے میں سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سینیورٹی کا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ سینئر ضرور ہیں مگر ہی از ون امنگسٹ ایکولز، یعنی آپ برابری کی سطح پہ بیٹھے ہیں مگر سینیورٹی کی وجہ سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے. تو کیا یہ سینیورٹی کا پرنسپل یہ حق دیتا ہے کہ بینچز کو ون سائیڈڈ بنا دیا جائے؟ کیا یہ حق دیتا ہے کہ اس میں مشاورت نہ ہو اور آپ کے سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھیں کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور اس کو کسی خاطر میں نہ لایا جائے؟ ہم تو پہلے دن سے یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور ہم آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں. تو جہاں پارٹی ہیڈ ڈکٹیٹر ہے، حالانکہ اس کو پورا پارلیمان متفق کرتا ہے، وہ ووٹوں کے بہت دفعہ ووٹوں کی برہون منت ہوتا ہے، مور آفن دین ناٹ پارلیمانی لیڈر ہی پارٹی ہیڈ ہوتا ہے. اب پارٹی ہیڈ کو تو آپ نے اس رائٹ سے سٹپ آف کر دیا، تو کیا آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو بینچز کی تشکیل میں اپنی مشاورت نہیں کرنی چاہیے کہ ایسے تنازعات جنم نہ لیں اور ایسے تنازعات پیدا نہ ہوں کہ جہاں پہ پوری قوم کی ڈیبیٹ کر رہی ہو کہ یہ 4-3 ہے کہ یہ 3-2 ہے، اور جبکہ 4-3 واضح ہو چکا، روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ 4-3 ہے، تو پھر اس کیس کو سننے کا کیا منطق ہے؟ اور اگر 63A کی انٹرپریٹیشن پہ چلے جائیں اور تشریح پہ چلے جائیں، جب سپریم کورٹ کے ایک آرڈر سے جوڈیشل وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا، تو کیا 63A کی تشریح جو کی گئی اگر وہ ٹھیک کی جاتی، آئین کی منشا اور روح کے مطابق کی جاتی، تو کیا آج یہ نوبت آتی؟ آج ہم اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے درمیان پھنسے ہوتے؟ کیا آج ان مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوتی؟ جواب ہے نہیں. مگر آئین کی سلیکٹیو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، آئین کو اپنی مرضی سے اس کی تشریح کی جاتی ہے. بینچز کی تشکیل کے حوالے سے اب معاملہ سپریم کورٹ سے اٹھا ہے، کسی سیاسی جماعت نے نہیں اٹھایا. آئین کی غلط تشریح کا معاملہ بھی یہیں سے اٹھا ہے.
ایک سیاسی جماعت کو فائدہ اس میں پہنچا ہے، ایک سیاسی جماعت کی حکومت قائم ہوئی تھی. اب اسی سیاسی جماعت کے سربراہ نے ایک ضد کرتے ہوئے اپنی حکومت جو ہے اس کا خاتمہ کیا پنجاب میں، اور کہا جا رہا ہے کہ کیا 20 ارب روپے الیکشن کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے؟ 20 ارب الیکشن کے لیے ہیں، مگر ایک شخص کی ضد کی وجہ سے وہ 20 ارب 2 دفعہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہیں. اگر الیکشن 2 دفعہ یا 3 دفعہ ہو تو وہ 20 ارب ملٹیپلائی ہوگا، وہ 20 سے 40 بنے گا، 40 سے 60 ارب بنے گا، کیونکہ جس عملے کی ڈیوٹی لگنی ہے اس کا ٹی اے جانا ہے، ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہونا ہے، سیکیورٹی کا خرچہ ہونا ہے، لاجسٹکس کا خرچہ ہونا ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہونا ہے، تو وہ خرچہ ایک دفعہ ہوگا. صرف ایک شخص کی ضد جس کی وجہ سے 63A کی انٹرپریٹیشن اس کی فیور میں کی گئی، اور فیور میں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حکومت پنجاب میں بن گئی، اس وجہ سے ہماری حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اب اس نے ضد میں اسمبلی توڑی ہے. آئی ایم ایف کے پاس وہ گیا تھا، ہم تو نہیں گئے تھے. تو اب کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس وہ جائے، آئی ایم ایف سے شرائط وہ طے کرے، اور آپ کہیں کہ پیسے آپ کے پاس ہیں؟ تو پیسے ایک دفعہ دینے کے لیے تو ہیں، پیسے بار بار شاہ خرچیاں کرنے کے لیے نہیں ہیں. 2 elections are a luxury Pakistan cannot afford. ہم یہ الیکشن 2 مرتبہ کرنا افورڈ ہی نہیں کرتے، مگر ایک شخص کی ضد ہے. تو اس لیے یا تو اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا، جیسے کہ آنریبل ججز سپریم کورٹ کے فرما رہے ہیں، اور اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے کہ فل کورٹ اس نیشنل امپورٹنس کے ایشو پہ، اس آئینی تشریح کے معاملے پہ فل کورٹ بننا چاہیے. اور ایک جج صاحب جنہوں نے ریکیوز کیا تھا ان کو ریکیوز ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اسی سے ریلیٹڈ میٹر ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ یہ اس سے میٹر ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر یہ اس سے ریلیٹڈ میٹر ہے. اور دیکھیے، یہ ہم نہیں کہتے، ابھی حال ہی میں انٹرویو آیا جس میں بچوں کی اور بیگمات کی بات کی گئی. تو مجھے بتائیں نا، کون جج صاحب ہوتے ہیں کہ جن کی فیملیز گیلریز میں آ کے بیٹھ کے تالیاں بجاتی فیصلوں کے اوپر؟ بچے ایک دوسرے کو فونے کر کے کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا ہوگا. آج بھی ہو رہا ہے. دیکھیں، معاملات کو اس نہج پہ نہ لے جایا جائے کہ یہ معاملات نہ سلجھ سکیں. اور یہ بچوں والی بات جب انٹرویو میں آئی ہے تو ہماری مستند ذرائع میں بتاتے ہیں کہ آج بھی بچوں کے فونوں پہ ایک دوسرے سے یہ رابطہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان کا کیا بنے گا. تو اس کورٹ کو فل کورٹ بنانے سے سپریم کورٹ کی ساکھ بحال ہوگی، سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی بحال ہوگی، اور جو 63A والی غلطی ہوئی، آئین کی غلط تشریح کر کے جو پرویزل کی گورنمنٹ بنی، وہ داغ دھلے گا. تو اس لیے آئین کی جو منشا ہے، قانون کے تقاضے انہیں پورا کیا جائے. فواد چودھری صاحب ابھی کہہ رہے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے، مریم نواز شریف کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ کھل کے بات کرتی ہیں، ڈٹ کے بات کرتی ہیں، اور عمران خان کی جو سازش تھی اس کو بے نقاب مریم نواز نے کیا. تو فواد چودھری کو دکھ تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی. میرے بزرگ بھی اس کو بڑے یاد آ رہے تھے، آئیں گے بالکل، کیونکہ وہ آئین کی پروٹیکشن میں کھڑے ہوئے. تو اس لیے مریم فوبیا جس کا یہ شکار ہے فواد چودھری، اس کا علاج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا علاج ہے کہ ہر وقت وہ جھوٹ بولتا ہے. مگر آئین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قانون کی جو منشا ہے، آئین کی جو منشا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، اور یہ بات تسلیم کی جائے کہ پچھلا فیصلہ 4-3 کا تھا. میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ 4-3 کی آواز سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھی ہے، ایک ریٹن آرڈر ایشو کیا گیا ہے. اور میں دیکھیے، مجھے مکمل کرنے دیں. دیکھیں، کسی کی حکومت ختم کرنا 63A کی غلط تشریح کر کے، اور پارٹی ہیڈ کو ڈکٹیٹر ڈکلیئر کرنا، اور خود بینچز کی تشکیل فرد واحد کے ہاتھ میں ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے فل کورٹ بھی بننا چاہیے. 4-3 کی پولیٹیکل پارٹیز بھی کل بات کریں گی. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق دیا جائے کہ وہ پارلیمان میں موجود ہیں، پیپلز پارٹی، JUF، PMLN، کو یہاں پہ بھی اپنی بات کھل کر کریں. کیا امر مانے ہیں؟ تو آئین تب دستک نہیں دے رہا تھا جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، آپ کی ناک کے نیچے چل رہے تھے. ون مین شو کی بات بھی سپریم کورٹ کے آرڈر میں ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں کی. تو سپریم کورٹ جب کہہ رہا ہے کہ ون مین شو ہے اور مشاورت ہونی چاہیے، تو مشاورت ہو
फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, 4-3 को माना जाए और इजाजुल हसन साहब को रिक्यूज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस को चार्जशीट कर दिया है, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस एज अ डिक्टेटर अपना रोल अदा कर रहे हैं? जिस तरह से आप आपके सामने खड़े, थोड़ा आवाज है, धीमी आवाज, मतलब वो माइक के लिए ना सवाल आ जाए, आप माइक के लिए तो सवाल आ जाए। अच्छा नहीं सर, अच्छा, ठीक है, एक माइक के लिए नहीं, सबके लिए आप नहीं उठा। अच्छा चले बताएं। अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस को चार्जशीट किया है, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो अभी एज अ डिक्टेटर रोल अदा कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का हेड और इस कोर्ट में कहा कि वो डिक्टेटर के तौर पे बच जाएगा अगर प्रदर्शन की ये तशरीह ना की गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो असूल पार्टी हेड पे लागू किए गए हैं, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो असूल सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होने चाहिए। बेंचेस की तश्कील के ऊपर बहुत सारे लोगों के और लीगल फ्रेटर्निटी के तहफ़्फ़ुज़ात में वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हुकूमत की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं पैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ पैसे नहीं है। पैसे इसलिए नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर में प्रोविजन जिन पैसों की रखी गई थी वो इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं रखी गई थी। आपके इल्म में फाइनेंशियल ईयर 30 जून को खत्म होता है, 30 जून के बाद प्रोविजन आएगी पैसों की। अगर एक शख्स की जिद और अनार की वजह से 2 दफा इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, खर्चा वही है, बैलेट पेपर छपना है, बैलेट बॉक्स कैरी होनी है, लॉजिस्टिक्स है। बात सिंपल है, इमरान खान की जिद है जिसको पूरा करने के लिए इलेक्शन 2 दफा करवाए जा रहे हैं। हम 40 अरब क्यों खर्चे जब 20 अरब में ये दोनों काम हो सकते हैं? ईमानदार जजेस आप और बाकी जो पार्टी के जो लीडरान हैं वो ईमानदार जजेस के ना जिक्र ज्यादा करते हैं ना उनकी। नहीं, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। मतलब वैसे मेजोरिटी जो आपके जो कायदीन है वो ईमानदार जजेस का जिक्र नहीं करते हैं। ये कौन से ईमानदार जजेस हैं? ईमानदार जजेस वो जजेस हैं जिनके बारे में कहा गया था कि ट्रक बाहर खड़ा है और बेदर्दी से इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि आके मेरे से जो लेना है वो ले लो। तो वो ईमानदारी आपको पता है जो है। और ईमानदार जजेस का आपको पता है कि हर सहूलतकार जज ईमानदार है। मैं इतना ही कहूँगा। 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, तो क्या 8 अक्टूबर को कौमी असम्बली के भी इलेक्शन हो जाएंगे? और अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर निगरान हुकूमतें अब कब तशकील दे रही हैं? देखिए बात यह है कि इसको मुकम्मल करना चाहिए, इस असेंबली को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए और उसके बाद निगरान हुकूमत कब आएगी? देखिए निगरान हुकूमत जैसे ही मुद्दत मुकम्मल होगी निगरान हुकूमत आ जाएगी। पूरे मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद एक दफा हो, क्योंकि आर्टिकल 224 जो है वो कहता है कि केयर टेकर का सेटल इलेक्शन हर हाल में होंगे। आपने पहले भी अपील की थी कि फुल कोर्ट बेंच रखना चाहिए, ये इख्तियार आपने कहा कि चीफ जस्टिस का है, तो क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए चीफ जस्टिस की तरफ से किसी भी इस बारे में अपने फैसले का? देखिए हम तो कोर्ट के सामने सलाह कर सकते हैं, कल रिटन एप्लीकेशन भी फाइल कर देंगे फुल कोर्ट के हवाले से। तो ठीक है, फिर उस पर या हाँ कर दें या ना कर दें, मामला क्लियर हो जाएगा।